برادران کرام، وقت بہت تیزی کے ساتھ میں گزرتا چلا جاتا ہے۔ مجھے کوئی بہت زیادہ پرانی بات نہیں محسوس ہوتی۔ جن دنوں میں بابری مسجد کا ایجیٹیشن اپنے پیک پر تھا، اس ایجیٹیشن میں مسلمانوں کے لگاتار شریک ہونے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ اس طرح کے اور بھی کچھ بڑے ایجیٹیشن ہوئے۔ میں نے 1988 میں اس کی مخالفت کی تھی، درمیان میں بھی بیانات آتے رہے۔ ایک ایجیٹیشن CAA کا ہوا تھا، قریب کے دور میں تھا، ابھی 2019 کے آخر میں شروع ہوا تھا۔ میں نے ہمارے ساتھ میں تنظیم کے ساتھ میں جو کام کرنے والے ہیں ان سب کے لیے اعلان کیا تھا یہاں جمعہ کے ممبر سے کہ وہ کسی ایجیٹیشن میں شریک نہیں ہوں۔ اس ایجیٹیشن سے بھی نقصان پہنچا۔ آپ کا خیال ہے کہ وہ ختم ہو گئی بات، کینسل تو کیا نہیں گیا، لیکن اس سے ایک ٹیمپو جو بننا تھا یا بنایا گیا وہ بن چکا۔ ایک ابھی چند جمعوں پہلے، چند ہفتے پہلے، شاید 3 ہفتے پہلے، یہ جو حجاب کا ایجیٹیشن شروع ہوا تھا، کرناٹک میں پھیلا تھا اور جگہوں پر پھیل گیا، اس سے بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور اس جمعے میں بھی میں نے ایجیٹیشنل اپروچ نہیں لینے کا مشورہ دیا تھا۔ میرا کام، میری ذمہ داری ہے۔ عظیم اکثریت کی سمجھ میں نہیں آتی جذباتی باتیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بابری مسجد کے معاملے میں یا CAA کے معاملے میں یا حجاب کے معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا موقف غلط ہے۔ تینوں موقعوں پر مسلمانوں کا موقف صحیح تھا، غلط نہیں تھا۔ بابری مسجد کے معاملے میں بھی موقف یہ تھا کہ اگر مندر کو توڑ کر بنایا گیا ہے، مسجد بنائی گئی ہے، یہ اگر ثابت ہو جائے تو مسلمانوں سے چھوڑ دیں گے، موقف یہ تھا۔ عدالت نے بڑے لمبے عرصے تک اسے پینڈنگ رکھا۔ آخر میں جب فیصلہ ہوا تو سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ وہاں رام مندر تھا توڑ کر بنایا گیا، کہیں نہیں کہا، اس لیے کہ رام مندر ہونے کے کوئی ثبوت ہی نہیں تھے۔ یہ کہا وہاں کسی مندر کی چیزیں اس جگہ پر ملی ہیں، کھنڈرات میں۔ رام مندر کا نام نہیں آیا اس میں کہ رام مندر توڑ کر بنایا گیا تھا۔ اور تلسی داس جی اکبر کے ہم عصر تھے، سمکالین تھے۔ تلسی داس تو نون دنیا جانتی، سب سے بڑے بھکت تھے رام چندر جی۔ بابر کے فوراً بعد کی بات ہے۔ تلسی داس جی نے کہیں کسی رام مندر کا ذکر نہیں کیا، کسی بھوے رام مندر کا جو کہیں پر موجود ہو۔ تو کچھ نکلنا، یہ نہیں کہتے ہیں ہمارا تھا، بہت کہتے ہیں ہمارے بھی مندر یہاں پر تھے یا نہیں تھے، میں اس میں نہیں پڑھ رہا۔ ایک فیصلہ ہوا اس کے بعد، ایک زمانے کے بعد، لیکن نقصان بہت پہنچ چکا۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مسلمانوں کا وہ جائز حق نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو اس میں شدت، بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ زیادتیاں ہوتی ہیں، زیادتیوں کے ماحول میں بھی بجائے ایجیٹیشن کے ہٹ جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں خوشی خوشی کچھ ایکسچینج کرنے کے بعد اس کے بدلے ہمیں یہ دے دو، بلکہ ایجیٹیشنل اپروچ چاہے کہ چھن جائے اپنا، چھوٹی چھوٹی چیزیں چھنتی ہیں، وہ چھوٹی چیزوں کو بڑا ایشو بنا دیا جاتا ہے، اس سے نقصان بہت ہو جاتے ہیں۔ ایجیٹیشنل اپروچ نہ لیں، چاہے کتنی مسجدوں پہ قبضے ہو چکے ہیں، آج بھی ہیں۔ اس مسجد کو مسلمانوں کی بقا کا، مسلمانوں کے باقی رہنے کا، مسلمانوں کی ایگزسٹنس کا ہندوستان میں ایک ایشو بنا دیا گیا تھا، اور پھر ہارے۔ یہ جو ایجیٹیشن تھا CAA کا، وہ بالکل جائز ہے مسلمانوں کی ڈیمانڈ، اور قطعاً صاف ناانصافی ہے جو کچھ ہو رہا تھا۔
اور وہ لوگ جانتے ہیں خوب اچھے طریقے سے کرنے والے کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ کر رہے ہیں جان بوجھ کر۔ ایجیٹیشنل اپروچ سے میں نے صرف کہا تھا کہ نہ لیں، نہیں، ٹکراؤ کی راستہ نہیں لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ واپس نہیں آئے گا، کوئی اس بھلاوے میں نہ رہے کہ واپس نہیں آئے گا۔ یہ اگر روکا گیا یا آن ہولڈ ہے، اس سے ایک بہت بڑا مقصد حل ہوا ابھی تک۔ جو پولرائزیشن، مسلمان الگ اور ہندو الگ، اور ان کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ یہ چیز آتی چلی جائے کہ یہ دو الگ الگ قومیں ہیں جو مذہب کے نام پر ٹکرا رہی ہیں۔ ایشو ان کے ذہن میں کسی اور طرح سے بنایا جاتا ہے، مسلمانوں کے ذہنوں میں کچھ اور ہوتا ہے۔ وقتی اگر کہیں نقصان بھی محسوس ہو رہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ کعبے میں 360 بت چھوڑ کر ہجرت کی تھی نا۔ اس سے بڑا کوئی ایشو ہے دنیا میں؟ اسلام کی پوری تاریخ میں کوئی اس سے بڑا ایشو ہے کہ کعبے کو چھوڑ کر ہجرت کی؟ وہاں ایجیٹیشن کرتے، جانیں دے دیتے، 100 ان کے ماننے والے 100 کے قریب تھے، اور جانثار تھے، اپنی جانیں دینے کو تیار تھے، ایک جو ہے وہ بہت پر بھاری تھا، لڑ کر سب ختم ہو جاتے۔ اسے وہیں چھوڑ کر 360 بت ہجرت کی تھی۔ اس لیے کہ پھر اس طرح کی اپروچ تھے، ان واقعات سے پھر آئندہ کبھی وقتی ہار محسوس ہوتی ہے، لیکن آئندہ کی فتح کے دروازے کھلتے ہیں، جو پائیدار اور پرماننٹ وکٹری ہے، اس کے دروازے کھلتے تھے، کھلے تھے وہاں۔ اگر وہیں پر وہ لڑائی کر لیتے تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا، آپ لوگ بھی نہیں بیٹھے ہوتے آج یہاں۔ پھر اس کے بعد پھر ابھی یہ 3 ہفتے پہلے میں نے مشورہ دیا تھا کہ اسے ایجیٹیشنل نہیں بنائیں۔ جو لوگ مسلمانوں کے مخالف ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایشو بنے بڑا، اور یہ بڑا ایشو مسلمان بنا رہے ہیں۔ بہرحال اپنے اداروں میں جائیں، وہاں پہ پڑھیں جا کر۔ الٹیمیٹلی اب دیکھیے عدالت نے بھی، یہ تو ایسا تھا کہ پورے ملک کے لیے ایک سینسیٹیو سا معاملہ بنتا جا رہا تھا، عدالت فوراً ٹیک اپ کرتی، ہائی کورٹ نہیں کیا اس نے، کیوں پینڈنگ کر رہی ہے، اسے آگے لے کر جا رہی ہے، چلے ایجیٹیشن آگے، اور تھوڑا سا یہ ہوا اور بنے، تھوڑا پولرائزیشن اور ہو جائے۔ اس لیے کہ اب اہم الیکشن ہے ادھر، ان پر کچھ اثرات پڑے، اس کے آگے پھر 2 سال بعد اہم ترین الیکشن آ رہا ہے، یعنی ہماری پوری تاریخ کا اہم ترین الیکشن آ رہا ہے آگے 2024 میں۔ تو اس پولرائزیشن کے لیے ایشو یہ کہ اور کچھ بنیں گے، اسے جیسے کہتے ہیں مورچہ ہارنا، کسی وقتی طور پر کسی مورچے سے بیک آؤٹ کرنے کا مطلب ہار نہیں ہوتی، لیکن اسے ہمارے یہاں سمجھنے والے بہت کم ہیں۔ میں یہاں پر یاد نہیں دلانا چاہتا اس جگہ، اس خطبے کے اندر، کہ پچھلے 15 سال میں نے کس موقع پر کیا کیا کہا ہے، موجود ہے ریکارڈنگز کے اندر جگہ جگہ، اور وہ سب چیزیں ویسے ہی ہوتی گئیں یا نہیں ہوتی گئیں۔ اس میں حجاب کا نام بھی تھا، کبھی آپ میں سے بہت سے یہاں پر گواہ ہوں گے، موجود ہے کہ سروں پر دوپٹے نہیں ہوں گے۔ یہ بات کب 12 سال 15 سال پہلے کہی تھی، جب بھی، اور آن ریکارڈ ہے، تو وہ ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ میرے اوپر کوئی وہی تھوڑی نازل ہوتی ہے، تو جو چیزیں موجودہ حالات ہیں انہیں دیکھیں، اور قرآنی حکمت جو ہے ان چیزوں کو اگر غور کریں تو ہم ان اپروچ کو نہیں لے جو نقصان پہنچانے والی ہے۔ وہ صرف ہمیں نقصان نہیں پہنچا رہی، وہ جو مخالفین ہیں ہمارے انہیں بھی نقصان پہنچا رہی ہے، اور وہ جانتے نہیں اس بات کو کہ وہ کتنے نقصان میں جا رہے ہیں۔ وہ دنیا بھی نہیں بنے گی، اس لیے کہ جہاں پر ماحول لنچنگ کا ہو جائے، جہاں پر ہٹ دھرمی کا ہو جائے، وہ ساری چیزیں اپنے گھروں میں مزاج بن جاتا ہے نوجوانوں کا، وہ اپنے گھروں میں نکلتی ہیں۔ ایک پورا ایک انارکی اور ڈس آرڈر کی ایک جنریشنز آگے جانے والی ہے، اور پھر آخرت تباہ ہو رہی ہے پر لوگ جسے وہ نہیں جانتے۔ تو نقصان ان کا بہت بڑا ہے، تو نقصان سب کا ہے، نقصان مسلمانوں کا قوم کی حیثیت سے بھی ہے۔ لیکن مسلمان نہ تو یہ سوچنے کے رہے کہ ہمیں دوسروں کی بھلائی کی فکر کرنی تھی۔ اخرجت للناس کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت اس لیے ہو یا تبھی تک ہو جب تم پوری دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے بارے میں سوچو۔ وہ چیز تو ختم ہو گئی، اب اپنی بھلائی بھی سوچنے کے قابل نہیں بچے۔
ہر جگہ یہ محسوس ہے ایشوز کے اوپر کہ ہم ہار رہے ہیں تو ہم لڑیں، اگر ہم نے یہ تو سرنڈر ہو جائے گا. یہ سرنڈر نہیں ہوتا کسی موقع کے اوپر. اگر مدینے ہجرت کر جانا بت وہاں پر چھوڑ کر سرنڈر نہیں تھا، وہ آگے کی وکٹری کی. اور وکٹری کتنا سب کی جیت، اپنی جیت بھی اور پھر باقی جن لوگوں نے حق کو سمجھا ان سب کی بھی جیت جو مخالف تھے. یہ اس کے راستے کھولتا ہے. تو بہرحال امپورٹنٹ بہت اہم یہ بات نہیں تھی کہ الگ الگ مختلف موقعوں کے اوپر ہمارے گروہوں نے کیا کیا سوچا. اصل اس سے بھی زیادہ اہم بات جو ہے، جو وقتی سوچ رہے تھے کہ یہاں تو اگر ہم نے یہ نہیں کیا یہ تو سر پر چڑھ جائیں گے، یہ ہماری ہار ہو جائے گی، یہ ہماری ایک چیز کے بعد اور 10 نکلتی چلی جائیں گی. ارے جسے آپ سمجھ رہے ہیں وہ بھی نکلتی چلی گئی یا نہیں چلی گئی. ابھی حجاب والے کا بھی دیکھ لیجیے گا کچھ دنوں کے بعد، آپ کے ہاتھوں سے تو نکلتی چلی ہی گئی. آپ نے کیا لڑ کر روک لیا؟ کچھ شاید حالات یہاں پر نہیں ہوتے اور اس جگہ نہیں ہوتے اور آپس میں اتنا تناؤ نہیں ہوتا، آپس میں اتنا بکھراؤ نہیں ہوتا. اور یہ بکھراؤ سب کے لیے نقصان دہ، پورے ملک کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے. پوری انسانیت کے لیے اس لیے کہ ہندوستان کے بارے میں تو یہاں کے اسکرپچرز میں بھی جو ہمارے ان کے سناتن دھرمی بھائیوں کے ہیں وید، ان کے بھی اور قرآن و حدیث کی جو خبریں ہیں ان کے مطابق وہ دور آنا تھا جب ہندوستان کو لیڈ کرنا تھا، امامت کرنا تھا، یہاں سے ایک روشنی کی لہر پھیلنی تھی پوری دنیا کے اندر. تو یہ سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے نقصان دہ ہے. یہاں پر اگر کوئی نقصان ہوتا ہے، اور یہ نقصان ایک کمیونٹی کا نہیں ہے، دونوں کمیونٹیز کا، اور اس کے لیے زیادہ بڑی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے سوچنے پر ہے. اس لیے کہ آپ کے پاس روشنی ہے. مجھے کیوں پہلے سے خبریں معلوم ہوتی جو میں بتاتا ہوں، جو 10 اور 15 سال بعد ٹھیک ہوتی ہیں، ایک دو تھوڑی ہیں جو میں نے کہیں اور وہ چیزیں ویسے ہوتی چلی گئی. تو وہ کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ آپ وہ چیزیں آپ کی بھی سمجھ میں آ سکتی ہیں، لیکن جب بتایا جاتا ہے اس وقت بھی تو سمجھ میں نہیں آتی. ارے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ کہہ رہے ہیں، ایسے کہہ رہے ہیں. بہرحال اصل بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو غور کرنے کی ہے اور سوچنے کی ہے وہ یہ، اور جسے میں وقتاً فوقتاً یہاں کہتا گیا ہوں اور ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ وقت بڑھ رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، وقت قریب آ رہا ہے ایک قیامت کا. قیامت جس میں قوموں کے فیصلے ہوا کرتے ہیں، قیامت جس کا تذکرہ قیامت کبریٰ کا بھی اور زمینی قیامت کا بھی ہے. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. ان سے کہو کہ اولین اور آخرین یہ دونوں ان کو اپنے فیصلوں کے لیے اکٹھا ہونا ہے. ایک میدان، یعنی اسے میدان کہہ لیں ہم، وقت کے میدان کو، کہ ایک وقت ہے، وقت معلوم، جس وقت معلوم یعنی اللہ کی طرف سے مقرر بھی ہے، اس وقت پر اکٹھا ہونا ہے. یہ سارے حالات 2-3 کے میں نے حوالے دیے، کچھ اور بھی ہیں. یہ ایسا ہے کہ اس وقت کو لانے کا سبب بن گئے، یا شاید اللہ کی مشیت پہ چونکہ وقت مقرر تھا اس لیے یہ حالات پیش آئے، اس لیے غلط فیصلے ہوئے، تاکہ وہ وقت اپنے وقت کے اوپر آئے جو قرآن نے بتایا تھا اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اشارے دیے تھے. میں اسے دوبارہ دہرا دوں، کچھ میں پہلے خطبوں میں بھی کہہ چکا ہوں، آپ میں سے بہت سے لوگوں کے سامنے اور دوسرے فورم میں بھی رکھ چکا ہوں، کہ اب یہاں پر تفصیلات نہیں رکھوں گا. آپ ریفر کر سکتے ہیں پچھلے جہاں جن خطبوں میں نے کہا ہے کہ 1000 سال کی بات کہی گئی تھی کہ 1000 سال بعد بڑے اہم واقعات، اللہ کا امر جو ہے وہ نافذ ہوتا ہے اور پھر واپس اٹھایا جاتا ہے. یہ قرآن کی 3 آیات میں تھا. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں تھا، اور 29-30 آیت ہے سورہ نمبر 34، اس کے اندر سورہ سبا اس کی 29-30 آیت، اور پھر سورہ حج کی آیت نمبر 47 میں. اس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ کا دن ایک دن 1000 سال کا ہوتا ہے، یعنی اللہ کے اہم فیصلے جو 1000 سال تک چلتے ہیں تمہارے حساب سے، وہ پھر اس کے بعد پھر 1000 سال کے آخر میں کرپشن ہو جاتا ہے، اس نظام کو لوگ خراب کرتے ہیں تو آخر کے لوگوں پر عذاب بھی ہوتا ہے اور پھر واپس اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر اللہ کا نیا امر آتا ہے دنیا کے اندر. یہ 3 آیات کے اندر یہ تھا، میں نے خلاصہ بتایا آپ کو. اور پھر ایک نیا امر آتا ہے. اب نیا امر یا نیا اللہ کا نظام، ہم تو یہ جانتے ہیں، باقی کو تو ہم کیلکولیٹ کرنے و غور کریں کہیں دھوکہ کھا جائیں گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی واقعے کی بنیاد پڑتی ہے، اس وقت نہیں محسوس ہوتا، اس کے 10 20 30 سال بعد محسوس ہوتا ہے کہ بنیاد فلاں سال میں پڑی تھی اس واقعے کی. نظام وہاں سے شروع ہو رہا ہوتا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ آخری مرتبہ جو اللہ کا بڑا امر آیا
ایک بڑا نظام آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا، یہ ہمیں معلوم ہے۔ اگر ہر 1000 سال کے بعد کوئی تبدیلی آتی ہے بڑی، اور پھر آخر کے حصے میں عذاب بھی آتا ہے، تو پھر وہ 1000 سال تو گزر چکے، وہ عذاب کدھر ہے؟ کون سی بڑی تبدیلی آئی؟ کون سا نیا امر اللہ کا آ گیا اس واقعے کے مقابلے میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا تھا؟ میں نے ایک حدیث کا بھی حوالہ دیا تھا، ابو داؤد کی حدیث ہے وہ، اس کی کتاب الملاحم کے اندر ہے کہ اس امت کے لیے خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 500 سال کی مہلت اس کی بڑھا دی جائے گی، اس کو آگے بڑھا دیا جائے گا۔ 1500 سال ہو گئے، تو کیا 1500 سال وہاں سے دنیا ختم ہو جائے گی؟ کوئی قیامت آ جائے گی؟ اس امت کو تو رہنا ہے قیامت تک، اس لیے کہ امتیں رسولوں سے بنتی ہیں، آخری رسول آ چکے، اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ جب قیامت تک اس امت کو رہنا ہے تو اس امت کے بارے میں رب العزت کا فیصلہ یہ تھا کہ اس کے 2 گروپ ہوں گے، اسے بانٹا تھا اولین اور آخرین میں۔ یہ قرآن میں بھی ہے، یہ حدیثوں کے اندر بھی ہے۔ اب یہ اولین کہاں ختم ہو رہے ہیں، آخرین کہاں سے شروع ہو رہے ہیں؟ یہ 1000 سال جب قرآن نے یہ کہا تھا کہ 1000 سال بعد نیا امر آتا ہے اور وہاں عذاب بھی شروع ہو جاتا ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے نظام کو بگاڑا، تو وہ عذاب کدھر ہے، کب آیا تھا؟ حدیث کوئی قرآن کی کسی بات کو کینسل کیسے کر سکتی ہے؟ میں تو اس بات کے اوپر لڑتا رہا ہوں، اس بات پر زور دیتا رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، بہت سے لوگوں کے ایسی کوئی حدیث ہم نہیں لے سکتے جو قرآن کو کینسل کر دے، قرآن کی کسی بات کو تائید کرے تب تو ٹھیک ہے۔ اب اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لا تستاخرون ساعۃ ولا تستقدمون، ایک گھڑی نہ پہلے ہوگا اور نہ ایک گھڑی بعد 1000 سال سے، تو پھر کوئی حدیث کوئی ایسی کیسے لے لیں ہم کہ 500 سال کا ایکسٹینشن اس سے مل گیا؟ لوگوں نے کہیں بہت سے موقع پہ مجھے سوال بھیجا، میں چونکہ جواب بہت سے مختلف چیزوں میں دیتا رہتا ہوں، بار بار ایک سوال کا جواب دینا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو درمیان میں بہت سی دفعوں پہ نہیں بھی دیے لوگوں کے جواب، سوال آتے رہے۔ ٹھیک 1000 سال کے بعد زوال کی بنیادیں پڑی، اصل میں عذاب وہاں سے شروع ہو گیا۔ لوگ یہ امت عذاب کے اندر، اب یہ اس کی سائنس تھی، داخل ہو رہی تھی، اور وہ آگے جا کر وہ بڑھتا رہا۔ پیک تھا سلیمان اول ترکی کا خلیفہ یا شہنشاہ تھا، اس کا نام، اس کو یہ کرسچنز بھی، دنیا کی تاریخ والے بھی سلیمان دا میگنیفیشنٹ کہتے ہیں، زبردست۔ اس نے بہت بڑی بڑی اصلاحات بھی نافذ کی، اٹلی بھی تھا اور یورپ کے بہت سے علاقے جو تھے اس وقت ان کی اس کی مملکت کے اندر شامل تھے، اور یہ تھا عروج یا پیک۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ، اور اس نے 47 سال حکومت کی تھی، تو بہت بڑا علاقہ تھا، یورپ، افریقہ اور ایشیا اور اس سب کا، عرب علاقوں کا سب کا ملا کر جو اسلامی یا مسلمانوں کی جو امپائر تھی اس کے انڈر میں۔ ایک روکسلانا نام کی ایک پادری کی لڑکی تھی، آج کا جو یوکرین ہے وہاں رہتی تھی، پہلے وہ پولینڈ تھا، پولینڈ کا حصہ تھا، یوکرین کا تو نام آج کل آپ نے بہت سنا ہوگا، وہ رشیا اور امریکہ میں اس کے اوپر تنازع چل رہا ہے اور رشیا حملہ کرنے والا، اس طرح کی خبریں، یہ یوکرین کی تھی۔ وہاں تاتاریوں نے حملہ کیا، تاتاریوں نے، اور یہ کرتے تھے حملے کرنے میں مال بھی لوٹتے تھے، لڑکیاں عورتیں بھی اٹھاتے تھے، انہیں کہیں بیچ دیتے تھے، تو یہ اس کو اس حملے کے اندر اس نے اس رکسانہ کو اٹھایا اور وہ اس کو لا کے بیچا، کیونکہ یہ بہت بڑا مرکز تھا اس وقت، استنبول کیپٹل تھا، تو وہاں پر لانے کے بعد اس کو سیل کیا، اور وہاں سے وہ کسی طرح شاہی حرم میں پہنچی۔ اب اس کی حرم میں تو اور بھی تھی، لیکن یہ کہ اس کی کچھ ذہن تھا، انٹیلیجنس تھی، ذہانت تھی، جس انداز وہ کچھ اپنے درجہ اس کا بڑھتا چلا گیا، اور ملکہ ہو گئی، یعنی باقاعدہ وہ ملکہ ہو گئی۔ اور وہ ملکہ ہونے کے بعد پھر خالی ایسے ہی نہیں ہوئی ملکہ بنی، بلکہ بہت بڑے بڑے سارے جو سیاسی فیصلے تھے، انتظامی فیصلے تھے، اس میں سب کا عمل دخل ہو گیا اس کا۔ دوسرے شاہوں کو خطوط اور اس میں کیا لکھا جائے، کیا نہ کیا جائے، پالیسیز کیا ہوں، یہ سب اس کے کنٹرول میں تقریباً آ گئی۔ یہ وہاں سے زوال شروع ہوا ہے۔ خورم اس کا نام رکھا تھا اور اسے بتایا کہ نکاح کر لیا۔ زوال کی بنیادیں وہاں پڑی تھی، یہ ٹھیک 1000 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ یہاں سے اب حدیث ہے آگے کہ 500 سال کا ایکسٹینشن، تو عذاب کی بنیادیں وہاں پر پڑ گئیں، لیکن اب اس وقفے کو 500 سال کے لیے آگے پھیلا دیا گیا کہ 500 سال بعد کرنچ آئے گا،
جسے کرش کر دیا جائے گا، ایک آخری عذاب جسے واقعی ہر ایک چیخ اٹھے اور پھر اس میں سے نکل نہ سکے۔ اس کے بعد پھر 500 سال، یعنی ٹوٹل 1500 سال۔ یہ 1500 سال میں نے بہت مرتبہ آپ کو میں بتاتا چلا آیا، مشہور ہے میرے نام سے، جگہ جگہ مشہور ہو گیا کہ 2026 سب لوگ جانتے ہوں گے، میں کہتا رہا ہوں کہ سن 1447، اصل میں تو قمری سال ہے، 1447 ہجری۔ اب 1447 ہجری کو میں نے جب کنورٹ کیا تھا، اب سے 25 سال پہلے، ایسے کیلنڈر میں ڈال کے کوئی تاریخ نہیں کہ 1447 میں سال کون سا آ رہا ہے، 2026 تھا، آ گئی بات۔ اب ہم بڑے قریب آ گئے، 1443 میں ہیں، سن 1443 سے رجب کا مہینہ، یعنی آدھا گزر چکا 1443۔ اب ہم اس کے درمیان میں ہیں۔ اب درمیان میں بیٹھ کر جب ایگزیکٹ ڈیٹ کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو ربیع الاول اصل میں 1447 جون سن 2025 سے شروع ہو رہا ہے، محرم، اور وہ جو 1447 ختم ہو رہا ہے ہجری سال کا، وہ ختم ہو رہا ہے جون کے اندر، جون کے مہینے میں 16 جون 2026 میں، شروع ہو رہا ہے 2025 میں، 26 جون 2025 سے۔ تو یہ ہے عرصہ، اس میں 2025 بھی آ رہا ہے آدھا، اور آدھا 2026 آ رہا ہے۔ ربیع الاول کا جب مہینہ ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صاحب سے گنیں گے نا، تو ویسے تو دنیا 12 ربیع الاول کو یوم پیدائش مناتی ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ بتاتا رہا ہوں کہ 12 تو نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش، اس لیے کہ جب ہم بیک کیلکولیشن کرتے ہیں 12 ربیع الاول کو پیر کا دن نہیں پڑتا، اور پیر کا دن حدیث میں آیا ہے، صحیح حدیث میں 12 ربیع الاول کہیں نہیں آئی حدیث میں، پیر کا دن آیا ہے، تو 12 تو نہیں ہوتی۔ 17 ربیع الاول ہو سکتی ہے جو شیعہ لوگ مانتے ہیں، اس لیے کہ اس میں پیر کا دن ہونے کا امکان ہے 17 ربیع الاول کو، 12 نہیں ہو سکتی۔ کچھ اور تاریخیں بھی مشہور ہیں، 9 بھی بعض محققین نے خیال ظاہر کیا۔ بہرحال ہم جب ربیع الاول کے مہینے سے دیکھتے ہیں، ربیع الاول کے مہینے سے جب ہم 1500 سال پورے دیکھتے ہیں، تو 1447 کا ربیع الاول، جیسے اس وقت رجب چل رہا ہے نا 1443 کا، 1447 کا ربیع الاول جو ہے وہ 2026 شروع ہونے سے 3 مہینے پہلے ہے۔ یعنی اگر ہم 17 تاریخ کو بھی مانیں، 17 ربیع الاول، تو 1500 سال پورے ہوتے ہیں 9 ستمبر سن 2025 میں، یعنی اگر آپ 2026 سنتے رہیں تو اس سے 3 مہینے اور پہلے۔ یہ یوں سمجھ لیجیے کہ دو اولین اور آخرین کے فیصلے ہونے ہیں وہاں پر۔ یہ اولین اور آخرین کیا ہیں؟ اولین امت کا شروع کا حصہ، آخرین جو اس کے بعد ایک اللہ ان کو لوگوں کو لے کے آئے گا جب اولین اپنی ذمہ داریوں کو کھو دیں گے، چاہے وہ نماز روزے ان کے ہوتے ہوں۔ ذمہ داری کیا تھی؟ ذمہ داری یہ تھی کہ دنیا کو اخرجت للناس، دنیا کے انسانوں کی امامت کرنی ہے، دنیا کے انسانوں کو کچھ سمجھانا ہے، صحیح راستے پر لے جانا ہے، ان کی بھلائی کی سوچنی ہے۔ جب اسے سوچ لیں گے، اسے چھوڑ دیں گے اور انڈیویجول رہ جائیں گے تو امت نہیں بچے گی، چاہے الگ الگ اپنی زندگی کے اندر وہ نماز روزے والے ہوں۔ تو اللہ امت کو ختم نہیں ہونے دے گا، آخری امت ہے، کوئی اور رسول نہیں پائے گا۔ تو فیصلہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو قرآن شریف کے اندر مختلف آیات کے اندر ہے، سورہ توبہ کے اندر ہے آیت نمبر 40 کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر ہے آیت نمبر 54 کے اندر 554، سورہ محمد کے اندر ہے کہ قوم تبدیل کر کے لائے گا، جب تم اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دو گے تو اللہ کی قوم لائے گا تبدیل کر کے۔ سورہ نمبر 47 سورہ محمد کی آیت نمبر 38 آخری آیت کے اندر ہے، وہاں چارج شیٹ بھی پوری دی ہوئی ہے کہ کیا کیا چیزیں مطلوب ہیں جو ہونی چاہیے تھی اور نہیں بچیں گی تمہارے اندر۔ تو یہ میں نے آیتوں کا حوالہ دیا ہے، خطبہ تو بات کو ریکارڈ ہو کے پبلش بھی ہوتا ہے، تو آپ ان آیتوں کو دیکھ لیجئے گا، یہاں پر میں سے لمبا نہیں کرنا چاہ رہا، پہلے میں نے حوالے دیے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک فیصلہ ہونے جا رہا ہے، ایک حصہ اولین اس وجہ سے ہٹایا جا رہا ہے، ایک آخرین کو اس وجہ سے لایا جا رہا ہے کہ یہ اب اس قابل نہیں بچے کہ وہ کام کریں دنیا کے انسانوں کی امامت۔ یہ جو یوں کہہ لیے کہ یہ ملن کا ٹائم ہوتا ہے جسے ہم قیامت کہیں، اس میں آخر کے حصے میں سخت ترین شدتیں اور عذاب کا، یہ عذاب کا حصہ اگر آتا ہے تو یہ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ 40 سال چلے گئے۔ آپ جانتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں یہاں پر عذاب کی شکل میں آئے گا۔
اب اس کا وقت کتنا رہ گیا ہے. کچھ مختلف چیزوں کو میں نے دیکھا. مثلا یہاں کا ایک پرانا ایسٹرونامر تھے, سائنٹسٹ بھی تھے, بڑے میتھمیٹیشین بھی تھے. انہوں نے ایک حساب لگایا, یہاں کے جو یگوں کا حساب ہوتا ہے ان کی کیلکولیشن 2025 میں آتی ہے کہ 2025 جو ہے اس کے اندر کلیوگ ختم ہو کے ستیوگ آئے گا. یہ ان کی کیلکولیشن ہے آریہ بھٹ کی یہاں کی. اس کے علاوہ بہت بڑی اہم چیزیں ہیں. آر ایس ایس کے 100 سال پورے ہو رہے ہیں ستمبر, یہ مہینہ وہی چل رہا ہے. آر ایس ایس کے 100 سال پورے ہو رہے ہیں ستمبر 2025 میں. یہاں کئی بیان بھی ایک آدھ آ چکے ہیں, بعض لیڈروں کے, بعض اہم کے, جو ایم پی ہیں یا ایم ایل اے ہیں ان کے بیان بھی آ چکے ہیں کہ بس آر ایس ایس کے 2000 کے 100 سال پورے ہونے پر ہمارا ہندو راشٹر جو ہے یہاں پر بن جائے گا. پھر یہ 2025 میں ایک اور اہم بات جو شاید آپ کے ذہنوں کے اندر ایسے نہیں ہوگی, لیکن وہاں چل رہی ہے بات چیت, تو میں نے ادھر سے ہی سنی. آر ایس ایس کے حلقوں سے ہمارے اچھے متر ہیں وہاں پہ, اچھے دوست ہیں ہمارے, تو جو اس پر بات چیت کرتے ہیں. جب ہمارے موجودہ وزیر اعظم جب 2014 میں جب انہوں نے وزارت کی گدی سنبھالی تو انہوں نے اعلان کیا کہ اب یہ رول رہے گا کہ مرکز, سینٹر اور اسٹیٹ کے اندر جو اہم ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہیں, جیسے منتری ہیں, منتری وغیرہ ہیں, یہ ایم ایل اے ایم پی نہیں, تو یہ اہم ایڈمنسٹریٹو پوسٹ جو ہے وہ اس سے ریٹائر ہو جائیں گے 75 سال کی ایج میں سب لوگ. نجمہ ہپت اللہ کو ریٹائر کیا گیا جب وہ آئیں, وہ اس کی مائنورٹی افیئرس کی سینٹر میں منسٹر تھی. ایک اور سینٹرل منسٹر جو ہے ان کو ریٹائر کیا گیا 75. آنندی بہن پٹیل گجرات کی چیف منسٹر تھی, انہیں ریٹائر کیا گیا 75 سال ہونے میں چند مہینے باقی تھے, ان کو ریٹائر کر دیا گیا. ایک آدھ کوئی وزیر ایسے بھی ہیں کہ ذرا چند مہینے یا ایک آدھ سال آگے بڑھ گئے اور اس کے بعد پھر ان کا ریٹائرمنٹ ہوا, ان کو ہٹایا گیا. یڈیورپا کو 2 سال 77 کی ایج میں ہٹایا گیا کرناٹک کے اندر. ایک یہاں کالراج مشرا یو پی کے اہم وزیر, بہت اہم وزیر جو ہیں وہ اس کے بی جے پی کے بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہے, جو سینٹرل میں منسٹر تھے. ابھی چونکہ یو پی کے الیکشن تھے انہیں ٹچ نہیں کیا گیا, ان کے 75 ابھی پورے ہوئے, یعنی شاید ادھر فروری کے اندر ہی ان کے 75 ایئرس پورے ہوئے, لیکن ان کو ابھی نہیں ٹچ کیا گیا کہ یہاں کا ممکن ہے کہ الیکشن کا یہ سب کچھ ہونے کے بعد پھر اب انہیں ہٹا دیا جائے. نریندر مودی ہمارے وزیر اعظم کے 75 ایئرس پورے ہو رہے ہیں ستمبر 2025 میں, ڈیٹس 17 ستمبر 2025 میں. تو یہ میں نے ان میں ڈسکشن سنا جو سنگھ پریوار کے لوگ ہیں, آر ایس ایس کے لوگ ہیں, ان کے اندر ڈسکشن سنا اپنے کانوں سے کہ اب مودی جی تو ہٹ جائیں گے 2025 میں, اب ہٹیں گے یا نہیں ہٹیں گے اس سے میرا کوئی سیاست سے مطلب نہیں. ہمارے لیے کوئی وہ نہ اچھی کی بات ہو رہی ہے نہ برے کی بات ہو رہی ہے, کون آئے گا اس پر بھی بات نہیں ہو رہی. میں تو 2025 کی اہمیت آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے بڑے واقعات کنورج ہو کے اس جگہ پر آ رہے ہیں, اور وہ بھی ستمبر 2025 میں یہ سارے. تو 17 ستمبر 2025 میں وہ ان کے 75 ایئرس پورے ہونے جا رہے ہیں. تو وہاں ڈسکشن یہ تھا جب میں ان کے درمیان بیٹھا تھا کہ مودی جی ہٹ جائیں گے. میں نام نہیں بتا رہا, انہوں نے کچھ نام لیے, ایک آدھ کچھ نام لوگوں کے اپنے ذہنوں میں ہوں گے بھی کون کون اہم لوگ ہیں جو ہندوتو کو اچھے طریقے سے ٹھیک سے نافذ کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد پھر وہ آئیں گے آگے. تو اب یہ کچھ خبریں جو وہاں پر میں نے سنی, یہ اس لیے کہ میں نے پوچھا کیوں, تو بولے وہ 75 ایئرس کے ہو جائیں گے نا, اور یہ رول انہوں نے خود بنایا تھا جب وہ وزیر عظمہ کی گدی کے اوپر بیٹھے تھے. تو اب یہ خبریں آپ کے لیے کتنے معنی رکھتی ہیں میں نہیں جانتا, لیکن میں تو آپ کو آپ کی ذمہ داریاں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ آ رہے ہیں اس قیامت کے موڑ پر جہاں صرف کشتی نوح بچاتی ہے. کشتی نوح حضرت نوح کے وہ بھی قیامت تھی جہاں دنیا ختم ہوئی تھی, اور ختم ہو جانا ضروری نہیں ہوتا. یہاں عرضی زمینی قیامتوں میں یہ قیامت صغریٰ کہلاتی ہے, ایک وہ قیامت کبریٰ ہے. زمینی قیامتوں میں قوموں کے فیصلے ہوتے ہیں, کہیں ایسے ہوتے ہیں کہ قومیں غلام ہو جائیں, کہیں ایسے ہوتے ہیں فیصلے کہ ختم ہو جائیں لوگ. ایک وہ جو تھی وہ کشتی نوح تھی, وہ کشتی نوح نے بچایا تھا. یہ خود ان کے جو آریہ بھٹ کی جو تحقیق ہے اس سے سلسلے میں جو لوگوں نے ساتھ میں کچھ نوٹ لگائے ہیں, وہاں یہ بھی ملتا ہے کہ اب منو کا نوکا بچائے گا اور کوئی بچے گا نہیں, اس پہ سب رشی بچیں گے اور کوئی نہیں بچے گا. اب جو قیامت یہاں آنے جا رہی ہے 15 سال بعد, ان کا جو بھی مطلب یہ بات کہنے کا. لیکن اصل بات یہ ہے
کہ جو کشتی کیا تھی، عذاب سے بچنے کے لیے اللہ نے ایک، حضرت نوح نے خود نہیں اپنی عقل سے کیا تھا، عذاب سے بچنے کے لیے اللہ نے ان کو بتایا تھا اور کہا تھا تم اپنے ماننے والوں کو اس پہ سوار کر لینا، جو اس اپنے ماننے والوں سے مطلب جو اللہ کی طرف سے آیا، جو اسے مانے اس کو سوار کر لینا۔ وہ تھوڑے سے لوگ تھے، اس کشتی پر وہ لوگ بچے اور باقی دنیا جو ہے وہ عذاب میں گئی۔ یہاں بھی ایسے ہی ہوگا کہ جو کچھ اللہ نے بتایا ہے، جو لوگ اسے مانیں گے، سمجھیں گے، تو وہ گویا کشتی نوح میں سوار ہو گئے، سمجھیں گے، اس کے مطابق عمل بھی کریں گے۔ وقت بہت تھوڑا سا رہ گیا۔ عذاب جب آ جاتا ہے اس وقت قرآن نے بہت سی جگہوں پہ کہا کہ فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا۔ وہاں بھی اپنا رب نہیں کہا، پہلے وہاں کا میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا۔ تو اللہ نے فرمایا، یعنی اللہ نے فرمایا کا مطلب حالات میں یہ پکار کر کہا الان اب تو ہم تیرے صرف بدن کو بچائیں گے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو جائے، اب معافی نہیں ہے۔ اس سے کچھ پہلے تک توبہ کر لیتا اور معافی تو بچ جاتا۔ تو بات یہ کہ بہت کم وقت رہ گیا تباہی کے اندر۔ یہ تباہی یہاں زیادہ ہے، یہ تباہی پوری دنیا میں ہے، امت کی بات ہے نا، ہندوستان کی تھوڑی ہے، یہ تباہی پوری دنیا میں ہے۔ 2025 میں ٹرمپ واپس آ رہے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی جب آنے والے تھے تب آپ سے کہا تھا کوئی میرے اوپر پھر میں بتا دوں وہی نہیں آتی کوئی۔ یہ وہاں کے حالات یہی بتا رہے ہیں۔ ٹرمپ الیکشن آخر تک کنٹیسٹ کیا، وہ ووٹوں سے ووٹ تو بہت کم تھے لیکن سیٹیں تقریباً برابر کی شو ہو رہی تھیں، اور پھر وہ جس ہنگامے کے ساتھ میں ہٹے ہیں اور جس طریقے سے، وہ بھی امریکہ کی تاریخ میں عجیب ہے۔ وہ ہیرو ہیں آج تک ان تمام لوگوں کے۔ اس سے پہلے امریکی الیکشن کے اندر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جو ایک دفعہ ہار گیا وہ اتنا اسٹرانگ ہو کہ اس کے ساتھ میں بالکل ایسے ہی جیسے کوئی موجودہ صدر یا الیکشن اس وقت جیسے لڑ رہا ہو، اتنی پبلک کو وہ ہے اس کی ساری کی ساری اس کے ساتھ میں، جس طرح کا تشدد وہاں پہ لوگوں نے کیا جو کبھی نہیں ہوا اس کے ساتھ میں۔ وہ ایک مینٹیلٹی ہے، وہ ایک ذہنیت ہے جو اس ساتھ میں، اس ذہنیت کا وہ ایک نمائندہ ہے۔ اس ذہنیت کے نمائندگی کے اندر بہت سی چیزیں ہیں کہ وائٹس کی سپیریورٹی اور مسلم دشمنی بھی ہے اس ذہنیت کے اندر۔ وہ ذہنیت جو ہے وہ اب یہ برابر کا تو ٹکر کا الیکشن تھا، اس وقت کووڈ اور دوسری اور بہت سی چیزوں کی وجہ سے اور اکانومی کی جو پوزیشن ہے اس میں جو اینٹی انکمبنسی فیکٹر ہوتا ہے، صرف 1% ووٹ ادھر سے ادھر ہو اور وہ دوسری طرف چلا جائے گا، تو بہت کلیئر ہے کہ وہ آ جائیں گے۔ اس کے آنے کے بعد اب باقی دنیا پہ کیا اثرات ہوں گے؟ مسلمانوں کے ہاتھوں تباہ ہو رہے ہیں، مختلف ملکوں کے اندر یہ بھی عذاب ہے، یہ جانتے نہیں کہ عذاب میں سے گزر رہے ہیں، اور وہ آخری جو ایک پکڑ آئے گی وہ اب 3.5 سال دور ہے۔ یہاں پر زیادہ ہوگی، بہت شدید ہوگی، اور یہاں پر یہ شدید اس لیے ہوگی کہ یہاں کی ذمہ داری زیادہ تھی، یہاں ایک قوم کے بدلنے کی خبر تھی، یہاں کی ایک ذمہ داری زیادہ تھی۔ وہ ذمہ داری زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو لوگوں نے بچنے کا سامان کیا، ان کے جو کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ کرنے والوں کے اجر بھی بے پناہ اونچے ہوں گے، اور عذاب بھی بہت سخت ہوگا جو عذاب میں پکڑے جائیں گے، لیکن بچیں گے کسی جگہ نہیں۔ کوئی یہ سوچے یہاں سے بھاگ کے کینیڈا چلا جاؤں، میں جرمنی چلا جاؤں، میں آسٹریلیا چلا جاؤں، اللہ کے عذاب سے کہیں نہیں بچ سکتے، کوئی بچ کر پلان کر کے نہیں بھاگ سکتا۔ تو اس کو دیکھیں کہ اب اتنا وقت رہ گیا ہے، کون اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا تھا امت کا تقاضا، امت کس لیے لائی گئی تھی۔ اب صرف وہ تو لازمی ہے کریں اپنے لیے، نمازوں کی پابندی اور روزوں کی پابندی اور زکوٰۃ اور جو فرائض ہیں اور دوسری بہت سی چیزیں ہیں، وہ آپ کی اپنی ایک فرد کے لیے، انڈیویجول کے لیے ہے، لازم ہے، ایمان والوں کے لیے ضروری ہے، مسلم ہونے کے لیے ضروری ہے، لیکن ایک ساتھ میں اجتماعی فریضہ تھا کہ تمہیں دنیا کی امامت کرنی ہے، دنیا والوں کے لیے لایا گیا ہے امت کو۔ اگر وہ ہٹ جائے گا تو پھر یہ اولین یہ 1500 سال بعد ہٹنے والے ہیں، ایک آخرین آنے والے ہیں۔ اب یہ فیصلے ہونے جا رہے ہیں اور ان فیصلوں کے ساتھ میں بہت سخت عذاب ہے۔ وہ عذاب وہ بھی تھا نا، عذاب صرف جیسے میں نے کہا حضرت نوح کی قوم کا عذاب تھا، فرعون صدیوں غلامی میں رہی بنی اسرائیل، اسے بھی تو وہ بھی تو عذاب تھا نا، اور کہا ہے قرآن نے عذاب میں، کوئی اس کو اصطلاح محاورے میں عذاب نہیں کہا کہ وہ بنی اسرائیل عذاب میں تھے اور عذاب بھگتتے رہے، وہ وہاں پر صدیوں تک عذاب بھگتا انہوں نے غلامی کا، ایک عذاب یہاں پر آنے جا رہا ہے 40 سال کا۔ تو اب اس سے بچائے صرف وہ لوگ جائیں گے جو اس راستے پر آئیں گے جو اس کے لیے، اس وقت کے لیے، ان چیزوں کے لیے کہا گیا تھا۔ نمازیں آپ کو آپ کا اجر دیں گی،
ایسا نہیں کہ نہیں دیں گے، وہ اللہ کے یہاں ملے گا، لیکن یہاں جو چیزیں ہوں گی، یہاں پر جو کچھ ہوگا، مثلا ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کا سنایا کہ ایک بستی پہ اللہ نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا، تو فرشتوں نے اس بستی کو دیکھا اور کہا کہ اے رب العزت، اس میں تو ایک ایسا ولی رہتا ہے، وہ بھی عذاب میں چلا جائے گا، جس نے 70 سال میں ایک مرتبہ بھی کبھی ایسا نہیں کہ کوئی حکم عدولی اور نافرمانی کی اور ہمیشہ بندگی عبادت کے اندر لگا رہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس کے مسلح سے عذاب شروع کرو، اس کو اس کا اجر پھر بھی ملے گا، ایسا نہیں کہ اجر نہیں ملے گا۔ نے کہا یہ ولی کیسا ہے؟ ولی تو دوست کو کہتے ہیں، کیسا دوست ہے کہ عذاب میں پوری بستی عذاب کی طرف جا رہی ہے اور اس کے ماتھے پہ شکن نہیں تھی، اور یہ اپنی عبادت کے اندر لگا رہا، اپنے عذاب اس کے مسلح سے شروع کرو جہاں اس کی عبادتیں ہیں، ان کا اجر جو انہوں نے کیا وہ ضائع نہیں جائے گا، اس بات کو تو سمجھ لیں، لیکن یہاں دنیا میں عذاب میں پکڑے جائیں گے، اس دنیا کے عذاب کے اندر، اس لیے کہ یہاں پر انہیں جو کرنا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا تھا، جو ان کی اصل ذمہ داری تھی۔ یہ یہاں پر سین ہے، اس پر غور کر لیں اور اسے سوچ لیں۔ وقت بہت زیادہ نہیں ہے، آپ ایک ایک لمحہ بڑی تیزی کے ساتھ میں گزر رہا ہے، اس میں سے کتنے لوگ بچیں گے یہاں پر بہت سخت ہوگا، باقی دنیا میں بھی ہوگا۔ تو میرے کام تو اس لیے میں بار بار ریپیٹ کر کے اس ٹاپک یا موضوع کو لے آتا ہوں کہ دراصل پچھلے دنوں میں کچھ یہ زیادہ، پہلے ایک آدھ سال میں لاتا تھا، 1-1.5 سال کے اندر، پھر لے آتا ہوں کہ اب وقت قریب آ رہا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ وارن کرتا چلا جاؤں۔ کیا کیا چیزیں میں یہاں پر نہیں دہرانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 10 سالوں کے اندر کیا کیا بتایا کہ کیا کیا ہوگا، آپ کو اگر کہیں ملے تو دیکھ لیجیے گا، اور یہ دیکھیے گا کہ وہ سب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ لوگ مجھے فون کرتے ہیں یہ تو وہی ہو رہا ہے جو آپ کہہ رہے تھے، تو یہ ایسے ہی ہونا تھا، یہ اسی شکل میں ہونا تھا، اس لیے کہ اس کے ساتھ میں قرآن کی حکمت اور قرآن کی آیات جو کچھ بتایا گیا ہے اس کے ساتھ میں آپ اسے بھی رکھ لیجیے جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، اور اس پر نظر ڈال لیجیے اور کچھ گہرائی میں جا کر ان کی چیزوں کو دیکھ لیجیے، پڑھ لیجیے۔ اور ہمارا کام خود بھی بچنا تھا، ہمارا کام دوسروں کو بچانا بھی ہے، اور دوسرے سے مطلب وہ دوسرے جتنے وہ لوگ ہیں جو آپ جنہیں مسلمان کہتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو غیر مسلم ہیں، انجان ہیں، جانتے نہیں، انہیں نہیں معلوم کہ امن کا دین ہے، ان کو ایمانداری سے اس بات کا یقین ہے کہ یہ تشدد پھیلانے کا، یہ مار کاٹ کا، یہ بے چینی پھیلانے والا دھرم ہے۔ اور ہمارے یہاں ہمارے بعض علماء کہتے ہیں سب پیغام سب کو پہنچ گیا، یہ تو اس کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، آن لائن کا دور ہے، ہر ایک ہر بات جانتا ہے، ہماری ذمہ داری ختم۔ یہ سب بچیں گے نہیں جو لوگ کہتے ہیں ہماری ذمہ داری ختم۔ ابھی اذان کا مطلب تو لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اللہ اکبر کا مطلب صرف تو لوگوں کو معلوم نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری ختم ہو گئی۔ جن کو بتایا جاتا ہے، ابھی بتانے کا مطلب دعویٰ نہیں ہے، دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ آپ ثبوتوں سے ایسے بتا دیں کہ ان کو یقین آئے کہ واقعی پیس کا اور امن کا دین ہے، تو پھر ہم پیس سے رہ سکیں تو پھر یہاں پر جب شانتی ہوگی، یہاں سکون ہوگا، تب دنیا میں آگے جائیں گے اور باقی دنیا کو امن کے اندر لے کر آئیں گے، اور تب وہ ہوگا جسے یہاں پر ستیوگ کا آنا کہا گیا تھا، تو وہ چیز پیش آئے گی۔ ورنہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ پھر یہ واقعہ 40 سال ڈیلے ہوگا۔ کیوں 40 سال؟ اس لیے کہ پیدائش سے 1500 سال کاؤنٹ کرتے ہیں تو 2025 پر آتے ہیں، اور اگر غار ہرا سے کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ 40 سال آگے جاتے ہیں۔ تو یہ 40 سال کا گیپ بنی اسرائیل میں بھی تھا۔ بنی اسرائیل سے کہا جاؤ وہاں اس بستی کو لے لو، اللہ نے لکھ دی تمہارے لیے۔ ان سے جب کہا، جب وہ فرعون کی غلامی سے نجات پا چکے، تب انہوں نے کہا ہم تو نہیں جائیں گے، بڑے خطرناک لوگ ہیں وہاں پر۔ تو اللہ نے کہا اب 40 سال تم سزا بھگتو یہاں پر، درمیان میں بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ 40 سال پورا ہونے پہ چونکہ اللہ نے لکھ لیا کہ یہ ہوگا، اس لیے وہ بستی تو تمہیں ملے گی، لیکن اب 40 سال بعد ملے گی، 40 سال عذاب، وہ 40 سال یہاں پر ہیں۔ اور اس لیے وہ کاؤنٹنگ اگر ہم پیدائش سے کرتے ہیں تو یہاں آ رہی ہے، اور اگر یہاں پر وہ اس کے لیے یہاں پر کام کرنے والے اور کوششیں کرنے والے، اپنی ذمہ داری پوری کرنے والے نہیں ہوئے، تو پھر یہاں پر ایک زبردست عذاب ہے، اور وہ پھر 40 سال تک رہے گا، اور 40 سال بعد پھر چونکہ اللہ نے لکھ دیا تو انہیں تو آنا ہے۔ اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے، اسے کوئی کتنے ہی کسی طرح سے یہ کہے کہ صاحب یہ میں یہ کہہ رہا ہوں جو قرآن نے کہا ہے، جو حدیث نے کہا ہے، جو ہمیں ان سے دین سے ملا ہے کہ ایسا ہوگا، تو پھر وہ 40 سال بعد ہوگا، اللہ اس کو بھی لکھ چکا ہے۔ لیکن اس کے اندر اسے تقدیر معلق کہتے ہیں، اگر یہ کیا تو یہ، اور اگر یہ کیا تو یہ۔ اگر کسی شخص کی عمر اتنی ہوگی،
لیکن اگر والدین کی خدمت کی تو اتنی اور بڑھ جائے گی. اسے تقدیر معلق کہتے ہیں جو اس اگر کے ساتھ ہوتی ہے. وہ تقدیر معلق ہے یہاں پر. اب بالکل ایسا ہے گھڑی یوں سمجھ لیجئے کہ اب پہلے تو ایسا ہوتا ہے نا کسی اہم ایونٹ کے لیے ہم چل رہے ہوتے ہیں کہ اب جو ہے اتنی دیر ہو گئی, اب 1 گھنٹہ ہو گیا, اب پون گھنٹہ ہو گیا. جب قریب آتے ہیں تو الٹی گنتی شروع ہوتی ہے, ریورس کاؤنٹنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اب اتنے منٹ رہ گئے, اب اتنے رہ گئے, اب اتنے رہ گئے, اب اتنے رہ گئے. تو اب تو الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. تو اپنے آپ کو, نہ صرف اپنے آپ کو اور اپنی وجہ سے نہیں, یہ تو اللہ کی رضا کی وجہ سے ساری انسانیت کو بچانے کی بات سوچیں. جہاں نفرتیں نہیں ہوں, جہاں اسلام کو لوگ سمجھ سکیں کہ کیا ہے, اور جہاں ہم مل کر باقی تمام دنیا جو ہے اس کو بھی لیڈ کر سکیں. تو ابھی نہیں کر سکیں گے تو پھر وہ لوگ تو کم سے کم بچائے جائیں گے جو اس کے لیے کوششیں کر رہے تھے. پھر باقی کی بات جو ہے وہ میں تو صرف میرا کام کہنا ہے, بتانا ہے, جو میں بار بار یہاں کہتا رہتا ہوں, بچاتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور شاید کچھ لوگوں, صرف آپ ہی نہیں ہیں, آواز دور تک جاتی ہے, بہت سے اور لوگ سنتے ہیں, شاید کچھ لوگوں کی اور سمجھ میں آ جائے, اور کچھ وہ لوگ جو ابھی تک اس کے لیے جو سچ مچ کیا کرنا چاہیے تھا وہ کرنے کے لیے کچھ تیار ہو جائیں, تو شاید وہ بھی بچ سکیں اور وہ کچھ اور لوگوں کو بچا سکیں. صرف مسلمان ہی نہیں, کچھ اور دوسرے اپنے بھائیوں کو بھی بچا سکیں اس سے, اس عذاب سے جو انیویٹیبل ہے, جو کم سے کم یہاں نہیں تو آخرت میں ہوگا. یہ 40 سال تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو ان کو ہوگا, شاید ان کو بھی بچانے کا سبب بن جائے. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آگے لے جانے کی, خود اپنے آپ کو بچانے کی اور دوسروں کو بچانے کا ہمیں اہل بنائے اور اس کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم الملک.